الم نشرح لک صدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ایک تو ویسے ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا، ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم۔ آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ برتن سونے کا جنت سے ہے، لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جنت سے پانی نہیں آیا، یہ زمزم کا پانی۔ پھر آپ نے اسلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے، اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ کہ شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا، شرح صدر، کھلنا سینے کا، یعنی بات سمجھ آ جائے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ دعا وہ مانگا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت اس کی لکنت کھول دی۔ یہ آج بھی دعا بڑی افیکٹو ہے، اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بیان تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھتے ہیں دعا۔ اس دعا میں صرف اپنی زبان کی روانگی نہیں مانگی گئی ہے بلکہ اگلوں کے بھی دماغ میں میری بات آ جائے۔ آپ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں، سامنے والے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، یفقہوا قولی، میری بات بھی سمجھ آئے اس کو، یہ نہ میں بات کوئی اور کر رہا ہوں الٹ سمجھ آ رہی ہو۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی تائید نہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سنے عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویسے تو باتیں بھی عجیب کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں، صحیح بھی بات کریں نا بعض اوقات وہ بات کے پیچھے عظیمت نہیں ہوتی کہ آگے بات سمجھ گئی، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیمت دی ہے۔ مثلا میں آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی بات کروں رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا اسحاق صاحب کی آپ کوئی ویڈیو سن لیں، کوئی کلپ سن لیں، ایک ریڑے والے کو سنا دیں، ایک ڈاکٹر کو سنا دیں، ایک انجینئر کو سنا دیں، وہ سارے ایک بار آشکار اٹھیں گے یار بابا بول رہے کہ تو ہے۔ یہ اللہ کی عظیمت ہے ان کے ساتھ کہ ان کی بات سمجھ آتی ہے۔ ایسے وہ جناب ایک ایک جملہ لگتا ہے، یہ تو بندہ یعنی دیکھ کے بھی پڑھے نا تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا وہ جو فلم بدی بولتے تھے، چاہے وہ پنجابی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو۔ یہ اللہ کی عظیمت ہے، اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت بھی کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور یہ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے نا، فزیکل لکنت موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی افیکٹو ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے میں بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی تاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے۔ اور وہ سارا کچھ آ گیا دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا۔ سارا بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی جناب ابی طالب کی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب تھی، چچا عباس تھی، اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی، اور مولا علی کی سپورٹ، اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی۔ پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے، چھوٹی عمر سے بعد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال تھے، بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی الاسلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ۔ سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کی۔ 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں تا وقت ہے کہ 14-15 سال، عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا تھا، لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ؟ آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النحر کا خطبہ ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ، کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا، تو پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کیا۔ سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا نا، اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، ود ان فیو ایئر کتنی بڑی چینج ہے، پورے یعنی پیشن کے ساتھ، حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں، عرب کے قبائل بھی مرتد ہو پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے، اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہے بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی سپر پاور۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو، پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آیا، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے اوپر میں پیچھے گفتگو کر چکا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے، اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے، کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا، یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے بلند کیا تیری خاطر، تیرا ذکر، یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو۔ سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان، اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے، دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی، پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔
دیکھیں نا، ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں، پھر اس سے آگے اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے پھر یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا، معافی قبول۔ یہ آپ علیہ السلام کی شفقت ہے۔ جانی آپ کے جو دشمن تھے، یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کرے۔ یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی۔ ان نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی، پھر آسانی دیکھیں نا، فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف، اب معاملات آسانی کی طرف چلیں۔ کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی، مشکل وقت، ریسورسز کم، خطرہ تھا، خطرے میں کہاں نیند آتی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی، ایسی نیند کا غلبہ۔ نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی، افواہ، تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ تو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو۔ مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم المدل میرے لیے کر۔ تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا؟ تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا۔ اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھا ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔
تو یہ دعا آپ یاد رکھیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا. اللہ تعالیٰ بہتر نعمت بدل دے. پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں, چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو, طاعون کے مرض کی شکل میں ہو, کوئی وبا کی شکل میں ہو, زلزلے کی شکل میں, یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوور آل انسانیت کے اوپر. یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں, تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ, اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ دکھاؤ. تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے. پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہے جو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے, لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہے, اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. خدا ہماری ضرورت ہے, خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے. الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف. لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے, واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے, اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آپ کھڑے تھے. اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو عورت وہ تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی. وہ حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. پورا غصہ اتارنے کے بعد, واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں, تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی, ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. کئی عورتیں وہ کہتی ہیں میرا ہی منڈا لبیا سی, اللہ تینوں مارنے آتے, میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہے. اس کے بعد بیٹا کیا گیا, ایمان بھی گیا تھا. اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, معاملہ الگ ہے. ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں, وہ نوحہ تو اسلام میں جائز نہیں. بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوخ کیا, اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا. اور نمبر 4 نوحہ کرنا, مصیبت و پریشانی کرنا. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا. اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام, آپ کو پتا ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کم کھڑے ہوا کریں, اور کم یہ نہ سمجھے گا بالکل کم, نصف ہوا بالکل, یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ. پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں.
آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئی. یہ نیچرل ہے. پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے, رات کو قیام کرتے تھے. اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا, دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے. گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے, اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کی. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا, یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے, بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے, اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے. لوگوں کو ہدایت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا, علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا, آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہے, وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. جو ایک بندے کو ایک بندے کو نہیں اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں. اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے, اور یہ کام پیغمبروں والا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہے, اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے. لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, لوگ آپ پہ تانے کریں گے, لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے, آپ کے اوپر کمنٹس بھی پاس کریں گے, گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی, ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گیا. جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے رہے, نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے, نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی. لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ, قرآن کا راستہ اختیار کرو, شرک چھوڑ دو, برے کام چھوڑ دو, نماز پڑھا کرو, تو سب کو فکر لگ جائے گی. آپ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہو, آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو, لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے, اور تو کیڑے پتے لگ گئے. فرق دیکھا آپ نے؟ یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے, اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں, اور جب وہ نماز نہیں پڑھنا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام. یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی جب سورۃ العصر شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آبلیگیٹری رکھا ہے, یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے. یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں. اصل شرائط اگلی 2 ہیں, وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین کرنی ہے, وتواصوا بالصبر, پھر پھانٹی لگے گی صبر کر. یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا. اس کے آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے, جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام, وہ اس حج سے بڑھ کر. تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی, اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا. لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام, اعلان حق کرنا, جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا, یہ سید الشہداء اسی کو ہم کہتے ہیں.
مسند الحاکم کی حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلے گے۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناصبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شبہوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔ اور جڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں، یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے۔ درود شریف بھی، درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا جتنی بھی ہیں وہ اللہ سے کی جاتی ہیں، اور ہر دعا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حضور نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھی، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے، خواہ وہ درود شریف ہو، خواہ صبح شام کے اذکار ہو، یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جنبی ہے، کوئی بے وضو ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، جس جگہ پہ ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو، بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی، جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو، اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بس نماز قضا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے، تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے، فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے، ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا۔ باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ ذکر کی 3 اقسام، نمبر 1 فاقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور جتنے بھی فرائض ہیں خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو،
وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے. رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز. لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ تین ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں، جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلے کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں. اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. ہاں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں. اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے،
زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو اوبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود بنو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹری. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس دوران یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے.
اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے، جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار، مسجد میں جانے کی دعا، وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جانا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے ہی اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں،
یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہیں. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی
بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے گا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان، یہ طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں. لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے. اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو.
تو جس نے طاغوت کی نفی کی وہ یؤمن باللہ اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر آپ کو پتا ہے، وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویو چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔ تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اچھا، قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہی حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے، وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے سے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر۔ چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے،
بہر جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ سر ایک